تقوی اللہ۔ تمام حضار محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک بہت تربیتی لحاظ سے جو ضروری ہے کہ ہم سب اس کی رعایت کریں، جس کے لیے قرآن مجید نے بھی بہت تاکید کیا ہے، انبیاء علیہم السلام، ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی بہت ہی اس نقطے کی طرف زور دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان بات اچھی کہہ رہا ہے، لیکن کہنے کا انداز اگر صحیح نہیں ہے تو سامنے والا اس کو قبول کرنے کے بجائے اس کو انکار کر دیتا ہے یا پھر مخالفت کرنے لگتا ہے۔ لہذا جو بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے قرآن مجید کی آیتوں میں بھی، وہ کیا ہے؟ نرم لہجہ ہونا، یعنی گفتگو کرنا، کسی سے بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ اچھا، کچھ لوگوں کا تو مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ غصے میں بھی اگر کچھ بولتے ہیں تو جیسے لگتا ہے کہ نہیں، غصے بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ نرم لہجہ ہونا۔ کچھ کو تو خدائی داد ہے، یعنی اللہ نے ایسا بنایا ہی ہے، اس کا انداز کلام ایسا ہے، انداز گفتگو ہی ایسا ہے کہ اس کے مزاج میں نرمی لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے سخت بات کہہ رہا ہو لیکن نرم لگتا ہے۔ لہذا لہجے میں نرمی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ بلد آیت نمبر 8 اور 9 میں فرماتا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کیا ہم نے نہیں بنایا انسان کے لیے دو آنکھیں دی ہیں، ولسانا وشفتین، ہونٹ دیا ہے، دو ہونٹ دیے ہیں اور زبان دی ہے۔ لہذا زبان بہت ہی ارزش والا عضو ہے بدن کا۔ چھوٹی سی ہے زبان، لیکن سب سے زیادہ کام زبان کا ہے، اور زبان کے ذریعے سے انسان ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور زبان کے ذریعے سے ہی انسان گناہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں جو قرآن نے بتایا ہے کہ گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بہت مفصل بتایا ہے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں بس پیش کرنا ہے۔ ایک آیت یہ ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، یعنی اس سے جا کر جناب موسیٰ سے خدا کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ، آپ جائیے فرعون کے پاس۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ، دشمن خدا بادشاہ، رسول کا دشمن، دین کا دشمن، اپنے کو خدا کہلانے والا، اس کے لیے بھی جب اللہ بھیج رہا ہے جناب موسیٰ کے، وہ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، تو خدا نے کیا کہا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کر کے اس سے بات کیجئے نرم انداز میں، نرم لہجے میں بات کیجئے۔ یعنی ظالم ترین بادشاہ کو، نبی خدا کو جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ نرم لہجے میں پیار سے گفتگو کیجئے، تو ہمارے لیے بدرجہ اولا ضروری ہے کہ ہم نرم لہجے میں، کوئی بھی کام ہے، کوئی آفیسر ہے اپنے نیچے والوں سے، یا کوئی جو ہے مزدور ہے اس سے کام کرا رہا ہے، اس سے گفتگو کرنا ہے، جس سے بھی بات کرنا ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ جا کر کے فرعون سے نرم لہجے میں گفتگو کیجئے۔ آگے آیت کیا ہے؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ متوجہ ہو جائے، اپنی غلطی سے ہٹ جائے، او یخشا، یا ڈرے۔ یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سخت لہجے میں بات کریں گے تبھی سامنے والا ڈرے گا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، سخت لہجہ صحیح نہیں ہے۔ نرم لہجے میں بھی کیا ہے؟ متذکر ہونا ہے، متوجہ کرا دینا ہے، سامنے والا متوجہ بھی ہو جائے گا۔ تو ایک گفتگو کا طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے کہ اگر ظالم بادشاہ کے پاس، فرعون جیسے کے پاس بھی جا کے بات کرنا ہے، تب بھی نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہے۔
اور آگے پھر آیت ہے، یعنی کچھ لوگوں کا انداز گفتگو ہی ہوتا ہے کہ چیخ چیخ کر بات کرتے ہیں، تیزی سے بات کرتے ہیں، بات محبت والی ہوتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، لیکن لہجہ ایسا ہے۔ لہذا عنوان گفتگو ہمارا کیا ہے؟ لہجہ، لہجے کا نرم ہونا۔ اس بارے میں آیت ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا ہے الجہر بالسوء من القول، کہ اپنی باتوں کو بہت تیز تیز کر کے بات کرو، نہیں، آرام سے پیار سے۔ کسی کو امر بالمعروف کرنا ہے، خاموشی سے اچھے سے اس کو کنارے بات کر کے چائے پانی کرا کے اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات غلط ہے، ایسا ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے۔ ہاں، الا ان ظلم، ایک موقع ہے جہاں پر اجازت دے رہا ہے خداوند عالم، وہاں پر چیخ کے بھی بات کر سکتے ہیں۔ کب؟ الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہے، جس پر ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے یا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم پر اس نے ظلم کیا ہے، یہاں پر تیز گفتگو کر سکتا ہے۔ تیسرا عنوان ہے قرآن مجید میں گفتگو کرنے کے سلسلے میں کہ گفتگو سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے، سنجیدہ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ آیت آپ سنتے ہی رہتے ہیں، جہاں والدین کے احترام کے بارے میں آیت ہے، آگے یہ لفظ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ گفتگو ہونا چاہیے، سنجیدگی سے، اچھے طریقے سے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہاں، اور ایسا نہیں کہ جو ہم بول رہے ہیں بس بول رہے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نہیں، ایک ایک لفظ کا حساب کتاب ہے، ایک ایک عمل کا حساب کتاب ہے، اور فرشتے معین ہیں جو کہ لکھتے ہی رہتے ہیں۔ آیت ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے اوپر دو محافظ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، جو کہ لکھتے رہتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ عمومی آیت، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے، یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں مذہب کا ہے یا فلاں دین کا ہے، دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، آیت مطلق بیان کر رہی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے نرمی سے بات کرو، لوگوں سے سختی سے بات نہیں کرنا ہے۔ اور اس موضوع کے سلسلے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند احادیث ہے، بس میں اردو کا ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ نرمی معیشت کا آدھا حصہ ہے۔ معیشت کسے کہتے ہیں؟ یعنی سرمایہ، مال، بزنس، کمائی، پیسہ کمانا جسے کہتے ہیں معیشت۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ معیشت کا آدھا حصہ کس میں ہے؟ نرم گفتگو کرنے میں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دکان ہو، گراہک آئے نہ خریدے، تو کچھ ہوتے ہیں دکاندار کے تھوڑا سا اظہار کر دیتے ہیں ناراضگی کا، پھر وہ کسٹمر نہیں آئے گا، یا جو ہے کوئی کام آپ کا ہے کہیں وہاں پر، لہذا پیغمبر نے مطلق بیان کیا کہ آدھا حصہ اس میں، یعنی آپ نے جو پیسہ لگایا ہے، جو آپ محنت کر رہے ہیں، جو آپ مال رکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کا کوئی کارخانہ کمپنی چل رہی ہے، جو بھی ہے، اس میں انکم کا آدھا حصہ کیا ہے؟ نرمی، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، سختی سے گفتگو نہیں کرنا۔ اور نہج البلاغہ کی ایک شرح ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے جو کیا ہے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس شرح میں لکھا ہے کہ خداوند عالم جب کسی فیملی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، کسی خانوادے کے ساتھ خدا خیر کرنا چاہتا ہے، تو پھر نرمی کا دروازہ ان پر کھول دیتا ہے، یعنی پوری فیملی میں سب نرم گفتگو کرتے ہیں، کوئی کسی سے ڈانٹتا نہیں، کوئی کسی پہ ناراض نہیں ہوتا ہے، پیار و محبت کا ماحول بن جاتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا خیر ہے۔ اور پھر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو خطوط لکھے ہیں اپنے گورنروں کے پاس یا حکومت میں کام کرنے والوں کے پاس، اس خط میں سے ایک خط نمبر ہے 46 نمبر خط میں مولا فرماتے ہیں جو آپ کی حکومت کے ذمہ دار تھے، ان کے پاس لکھا کہ سختی و نرمی ملا کر رکھو، یعنی کہ اپنی حکومت چلانے میں، اپنے عہدے کو پورا کرنے میں
نرمی اور سختی دونوں ضروری ہے، دونوں لے کے چلو، لیکن آگے مولا الگ سے فرماتے ہیں جس جگہ نرمی بہتر ہو اور نرمی سے کام چل سکتا ہے وہاں پہ سختی نہیں کرو۔ لہذا حکومتی امور میں تو بعض موارد آ جاتے ہیں کہ جہاں پر سختی ضروری ہے، لہذا مولا کائنات یہاں پر زور دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ سختی اور نرمی دونوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نرمی سے کام لو۔ اور آخری حدیث آج کے اس خطبے کے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں، سماج کے اندر تمہاری عزت رہیں، لوگ تمہیں دل سے پسند کریں، تمہارے جنازے میں شریک ہوں، تو نرم مزاج ہو جاؤ۔ نرم مزاج اگر ہے تو پھر اس شخص کی لوگ عزت کریں گے۔ پھر آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ ذلیل ہو جاؤ، تمہاری کوئی عزت نہ رہے، تمہارا کوئی وقار نہ رہے، تو پھر سخت مزاج بن جاؤ۔ لہذا آج کے اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، گفتگو کرنے میں نرمی پیدا کریں، کسی سے کوئی بات کہنا ہے، جو بھی ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرے۔ اور بہرحال ہماری زبان اردو تو میٹھی زبان ہے ہی، زبان میٹھی ہے، لیکن اس کے الفاظ بھی اگر ہم میٹھے طریقے سے استعمال کرنے لگیں تو ایک بہترین سماج، بہترین کلچر، بہترین معاشرہ، خوشحال معاشرہ وجود میں آئے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ علی غضبہ وبسط الیدی بالرحمہ، سبحان من لا یزداد الا جودا وکرما۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله، اللهم صل وسلم على علي، صل وسلم على علي بن ابی طالب، اللهم صل وسلم على حسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق
وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى علي بن محمد التقي وعلى محمد بن علي النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى مولانا صاحب العصر والزمان هادم الكفر والفسوق والعصيان اوصيكم عباد اللہ ونفسی بتقوى اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کی نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور تقوی الہی ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی۔ اس ہفتے کی مناسبات میں سے جو کہ کل کی تاریخ یعنی 29 ذی القعدہ ہے، ہمارے نویں امام حضرت محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور ائمہ کی ولادت اور شہادت یہ سب ہمارے لیے درس ہے کہ ہم ان ولادتوں میں اور شہادت میں یعنی اہل بیت کی خوشی میں خوشی منائیں، اہل بیت کے غم میں غم منائیں۔ ہماری یہی پہچان ہے اور ہماری یہ شان ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے شیعوں کو حکم دیے ہیں، اس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جس پہ امام نے بہت تاکید کیا، وہ یہ کہ اب دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے، یعنی آج کا زمانہ جب سے سوشل میڈیا ہو گیا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، اسی ٹیلی فون کے ذریعے سلام کر لیتے ہیں، نہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملاقات الاخوان نشرۃ و تلقیح للعقل وان کان نظرا قلیلا۔ ملاقات الاخوان، اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار سے ملاقات کرنا، نشرۃ و تلقیح للعقل، عقل کو بڑھاتا ہے، عقل زیادہ ہوتی ہے، اس سے عقل بڑھتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَظَرًا قَلِيلًا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جا کر کے 2-4 گھنٹہ وہاں بیٹھے، کسی کے پاس نہیں، تھوڑی سی ملاقات۔ نشرۃ یعنی دل کی صفائی، دل صاف ہوتا ہے، اس سے دل کو نورانیت ملتی ہے، عقل میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ چیزیں ہوں یعنی دل صاف ہو جائے، دل میں نورانیت آ جائے، عقل میں نکھار پیدا ہو، اس سے کیا ہوگا؟ انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی خوشی کا ربط اندر سے ہے، دل سے ہے، باہر کے جسم سے نہیں ہے۔ جب دل نورانی ہوگا تو خوشی بھی انسان احساس کرے گا، ورنہ ہو سکتا ہے خوشی کی بات بھی ہو پھر بھی خوش نہ ہو۔ لہذا آگے جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کی پختگی بھی ہوتی ہے، عقل پختہ ہوتا ہے، اور چاہے ملاقات تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ کی جائے۔ پہلے یہ رسم تھی کہ لوگ جاتے تھے، لوگوں سے ایک دوسرے کے یہاں ملاقات کے لیے جاتے تھے، لیکن جب غرب کا کلچر آیا، یورپ اور امریکہ کا کلچر ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بھی پھیلنے لگا، تو دھیرے دھیرے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ البتہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ اس کے مطابق عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام کی جس کی شہادت کی تاریخ کل ہے، تمام ائمہ میں سب سے کم عمر میں آپ کو شہید کر دیا گیا، یعنی 25 سال کی عمر میں۔ جب امام کی عمر صرف 8 سال تھی، اس وقت درجہ امامت پر فائز ہوئے۔ کچھ نے اعتراضات کیے کہ کہیں بچہ، اس وقت شیعوں میں بھی آج کل کی طرح شیعہ نہیں تھے بالکل پختہ سب نہیں، شیعوں میں کئی گروہ پیدا ہو گئے، کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اتنا کم سن بچہ امام کیسے ہو سکتا ہے، اور خود 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام
کے زمانے میں اس طرح کی گفتگو آئی تھی، لہذا امام نے وہاں پہ استدلال کر کے پیش کیا کہ جناب داؤد کم سنی میں رسالت درجہ رسالت پر فائز ہوئے، اور جناب موسیٰ گہوارے میں تھے، گفتگو کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عمر کی قید ہو، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا جو نمائندہ ہے، چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ امام ہو، وہ ایسا نہیں، اس کے یہاں عمر کے تقاضے نہیں ہیں، اس کے یہاں عمر کی شرط نہیں ہے. لہذا جب 8 سال عمر تھی امام کی تو اس وقت آپ منصب امامت پر فائز ہوئے. اور مامون الرشید کا بھائی جو معتصم تھا، مامون نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی تھی صرف اس لیے کہ تاکہ گھر سے وہ جاسوسی کرتی رہے، جس کا نام ام الفضل ہے، اور اس سے کوئی اولاد بھی نہیں ہے. ام الفضل سے شادی ہوئی، معتصم کی بھتیجی ہوئی ام الفضل. معتصم نے ام الفضل کے ذریعے سے امام کو زہر دلایا، جس کی وجہ سے امام کی شہادت ہوئی. اور اس کی ایک علت جو بیان کی گئی ہے، وہ مورخین نے جو لکھا ہے کہ عباسی دربار کا ایک بہت بڑا قاضی تھا، جج، اس نے جو ہے ایک مسئلہ جو آیا چور کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں، کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے. قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو. اب بحث یہ آئی کہ جب چور پکڑا گیا، البتہ وہ اسلامی حکومت کا قانون ہے، اس کے شرائط ہیں، اس کا مقام نہیں بیان کرنے کا. بہرحال چور کا ہاتھ کاٹنے کے بارے میں اس زمانہ کا جو عباسی حکومت کا بڑا قاضی تھا، اس نے حکم دیا کہ گٹے سے ہاتھ کاٹ دیا جائے یہاں سے. جب یہ بات امام علیہ السلام کو پتہ چلی تو امام نے آ کر کے دلیل پیش کیا، کیا ان المساجد للہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ مساجد اللہ کے لیے، سجدہ گاہ جس چیز جو سجدے میں جو 7 اعضاء ہیں وہ کیا ہے، اللہ کے لیے ہے. لہذا جس سے سجدہ کرے گا انسان، اس کو کاٹا نہیں جا سکتا. اگر اس کو کاٹ دیں گے تو سجدہ کیسے کرے گا؟ چور ہے لیکن نماز بھی ہو سکتا ہے پڑھے، بعد میں سدھر جائے. لہذا امام علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کیا، اور وہ قاضی جس کا نام ابن ابو داؤد تھا، وہ بہت شرمندہ ہوا، پورے اسلامی ملک میں بدنام ہو گیا کہ اس نے غلط فیصلہ دیا تھا ہاتھ کو گٹے سے کاٹنے کے لیے. اور امام محمد تقی علیہ السلام نے صحیح حکم دیا ہے، جو کہ سب کے سمجھ میں بھی آ رہا ہے، اور قرآن مجید کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے. یعنی اس کے لیے بہت بڑی بدنامی کا سبب بنا. لہذا اس نے اس کا جو اس کے دل میں جو اس کو تکلیف پہنچی، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے معتصم عباسی کو ورغلایا اس بات پر. لہذا امام کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. اور اہم باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر الحمدللہ چل رہی ہے، اور مومنین حصہ لے رہے ہیں، دامے درمے سخنے، جس طریقے سے بھی لوگ جس سے ہو سکتا ہے ویسے کر سکتا ہے. میں اس بات کے اوپر بار بار زور دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہی دیں. جو جوان ہیں جو کام کر سکتے ہیں، البتہ اپنے سے جا کے نہ کرنے لگے، وہاں جو ذمہ دار ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں، بھائی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا موڑا کام آدمی کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ جا کے پورا دن کرے. ایک بہترین کل افتخار کی وجہ بنے گی، بعد میں آپ بیان کریں گے جب مسجد بن رہی تھی تو ہم نے بھی اس میں کام کیا تھا. یہ افتخار کی چیز ہے، ثواب تو الگ ہے، ثواب تو ملے گا ہی. ایک تو مسجد والا، پھر قبرستان کے لیے جوانوں نے ماشاءاللہ سے بہت کام کیا، بہت محنت کیا، اللہ ان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے. قبرستان اور عیدگاہ واقعاً دیکھنے کے لائق ہو گیا. اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ اگر قوم بیدار ہے اگر قوم بیدار ہے تو بڑے سے بڑے کام کر سکتے ہیں، اور اگر سوئی ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا سب کو چاہیے کہ اس چیز پر توجہ دیں، دھیان دیں، اور اگر ہم اس پر توجہ رکھیں گے، ہر آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے. ایسا نہیں ہے، مسائل کچھ ایسے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو مسجد کا سامان ہٹانا ہے تو مؤذن صاحب لے جائیں، یا جو ہے شبی صاحب لے جائیں. مسجد ہے، عاشور خانہ ہے، امام باڑہ ہے، یہ سب کا ہوتا ہے.
جس سے جو بنتا ہے کرنا چاہیے، نہیں کہ فلاں صاحب جھاڑو لگاتے تو وہی لگائیں گے ہم کیوں لگائیں، یہ نہیں ہے. یہ اس در پہ آنے کے بعد چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. ہاں یہاں پہ جتنا آدمی جھکے گا اتنا ہی اللہ اسے بلندی عطا کرے گا. لہٰذا یہ نہیں سوچنا، یہ بہت غلط سوچ ہے کہ معلوم ہوا کہ کوئی سامان ادھر پڑا ہوا ہے ادھر پڑا ہوا ہے مسجد کا ہے، کوئی بھی ہو جو بھی دیکھے لا کر کے رکھ دے، کہیں بھی کچھ گندہ دیکھا کوئی بھی ہے صاف کر دے. یہ اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. البتہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کا یہ نہیں کہ مطلب ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری جس کی ہے وہ تو ہے ہی، ہر آدمی کی، ہر شخص کی، ہر بچے کی، ہر بزرگ کی، ہر عورت، ہر مرد، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. جو بھی مذہب کی چیزیں ہیں، مذہب سب کا ہے، لہذا ایسی چیزوں میں توجہ کریں اور دھیان دیں. ماشاءاللہ یہ قابل مبارکباد ہے کہ یہ قبرستان اور عیدگاہ میں جو کام ہو گیا، انشاءاللہ اور آگے بھی ہوگا جو کہ امید ہے، اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں اور آگے بڑھائیں گے. اور دعائے عرفہ ہوگی، اور دعائے عرفہ ارادہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے، وہاں پہ بھی وہاں پہ پڑھا جائے گا دعائے عرفہ. اور اگر بارش ہوئی تو پھر اسی مقام پر دعائے عرفہ پڑھی جائے گی. آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار محمد علیہ محمد صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. معبود جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما. جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار جو بھی بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما. معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. علماء اکرام، مراجع اکرام، بالخصوص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.